اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی، سن آف حکیم منیر احمد رحمانی، آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کا موسم جاری ساری ہے اور اس موسم میں لوگ نزلہ زکام بخار میں مبتلا ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ نے بھائیوں تک ایک ایسا موضوع لے کے حاضر ہوں تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھے اس کا علاج معالجہ کر لیں۔ اس بیماری کا لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس بیماری کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ نہ اسے معمولی سمجھنا چاہیے اور نہ اسے بہت بڑی بیماری سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اسے معمولی سمجھیں گے تو یہ بگڑ جائے گا۔ نزلہ زکام، نزلہ کے معنی ہوتے ہیں گرنا، چاہے وہ جریان کی صورت میں ہو، احتلام کی صورت میں ہو، چاہے وہ ناک بہنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ لکوریا کی صورت میں ہو، یہ نزلہ ہی ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے گا تو ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، اگر یہ بگڑ جائے گا تو بخار آئے گا، اگر یہ بگڑ جائے گا تو دانت گر سکتے ہیں، اگر یہ بگڑ جائے گا تو یہاں تک کہ فالج ہو سکتا ہے۔ میں نے حکیم یاسین دنیا پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہے تشریح اعضائے انسان، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ بگڑ گیا تو فالج بھی ہو سکتا ہے، لدغہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بیماری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس بیماری کو اتنا بڑا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ بیماری آئے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی بیماری ہے، فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، عارضی بہرا پن ہو سکتا ہے۔ یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو آپ کے کان ایسے ہوتے ہیں جیسے بند ہو گئے ہیں، گھر والے آواز دیتے ہیں، آہستہ آواز دیتے ہیں لیکن آپ کو سنائی نہیں دیتی۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ کریں، ڈاکٹر کے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ وہ آپ کو پیناڈول اٹھا کے دے دیتا ہے، 2 صبح 2 دوپہر 2 شام کھا لو تو تمہارا یہ نزلہ زکام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ ختم نہیں ہوتا، نزلہ زکام اندر ہوتا ہے لیکن اس کو یہ جما دیتا ہے جا کے۔ یہ جو پیناڈول ہے یہ نزلہ زکام کو اس نے اور جما دینا جا کے، اس نے اور خشکی پیدا کرنی ہے۔ نزلہ زکام ہوتا کیوں ہے؟ آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ میرے پاس آنا جانا لگا رہے۔ میں بتاتا ہوں کہ نزلہ زکام کیوں ہوتا ہے۔ میں آپ کو آسان انداز میں، آسان الفاظ میں سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرے تمام بھائیوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے تو ہم اپنے گھر بیٹھے اس کا علاج معالجہ کر لیں۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا جب قحط آتا ہے خشکی کی وجہ سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قحط کو ختم کرنے کے لیے آگ نہیں برساتا بلکہ بارش برساتا ہے، کیونکہ خشکی کو اگر ختم کر سکتے ہیں تو ہم پانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ جو نزلہ زکام ہے یہ ہمارے جسم کے اوپر یہ قحط ہے۔ جب خشکی آتی ہے تو سوزش آتی ہے، جب سوزش آتی ہے تو جلن آتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پہ سوزش ہو اور وہاں پہ یہ جلن نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پیناڈول نہیں لینی، یہ پاگل ڈاکٹروں سے جا کے آپ نے پیناڈول نہیں اٹھانی اور دیگر میڈیسن نہیں اٹھانی۔ میں ایلوپیتھک کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایلوپیتھک والے کبھی بھی پیناڈول سے زکام کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جو زکام ہے یہ نزلہ اندر جا کے جمے گا تو دیگر بیماریاں آ جائیں گی۔ آپ نے اس کو اندر نہیں جمانا، آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا بلکہ اس کو ختم کرنا ہے، آپ نے اس کو جمانا نہیں۔
میں نے وہ الفاظ تھوڑے سے الٹ بول دیے ہیں. اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، آپ نے اس کو جمانا نہیں. تو سامعین محترم، آپ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے، اور یہ جو پانی اوپر تھوڑا سا گرم کیا جائے تو نہ اتنا زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بہت ٹھنڈا ہو، کیونکہ ٹھنڈا جو ہوگا نا وہ بھی خشکی پیدا کرے گا نا. یعنی ٹھنڈی چیز جو ہے وہ اس کے اندر خشکی بھی ہوتی ہے، حالانکہ پانی کے اندر خشکی تو نہیں ہوتی، لیکن ٹھنڈک نہیں دینی ہے ہم نے اس کو نا. تو آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے، 1 گلاس آپ نے وہ پینا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے تو ہمارا گلا بھی خشک ہوتا ہے، ہمارا منہ بھی خشک ہوتا ہے. اور میں ابھی اس بیماری سے گزرا ہوں، تو میں نے صرف اس کا یہی علاج کیا، پانی بس اس کے اوپر برسایا ہے. اس کے اوپر میں نے بس پانی اور کہوہ جات استعمال کیے ہیں بس، اور میں نے کچھ نہیں کیا. تو آپ نے بھی ڈاکٹر سے جا کے میڈیسن نہیں لینی، آپ نے گھر بیٹھے اس کا علاج کرنا ہے. پانی بس پئیں، پانی، تاکہ اس خشکی کو ختم کیا جا سکے. جو لوگ یہ کھاتے ہیں، انڈا کھا لیتے ہیں، بوائل انڈا، جو لوگ یہ چائے کا استعمال کرتے ہیں، جی یہ جو ہمیں زکام ہوا ہے تو ہم نے یہ چائے کا استعمال کر لینا ہے. چائے تو پہلے ہی خشک ہے، انڈا تو پہلے ہی خشک ہے، خشک سرد مزاج ہے نا انڈے کا جب بوائل کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا، انڈے کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنانی ہے. نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی وہ انڈے کے مزاج کے اوپر آئے گی. تو آپ نے اس کے اوپر پانی برسانا ہے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان محمد زین مدنی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.